سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، شاید انہیں پتا ہو سلمان صاحب ہو کیا رہا ہے۔ پہلے لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، اب جیل بھرو تحریک تک بات پہنچ چکی ہے، پھر حکومت جو ہے کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے آج فارن فنڈنگ کیس میں کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، یہ نقطہ تو بڑا اچھا اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن 22 کروڑ عوام پاکستان کے بڑے سینسیبل ہیں۔ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں تو وہ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ بات یہ کہ اگر حکومت کی کچھ ذمہ داری ہیں تو اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں، دونوں سسٹم کا حصہ ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ بات یہ کہ حالات کا رخ کیا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک فضا طاری کی گئی ہے، اس میں گینر کون ہے یا لوزر کون ہے، اس پہ تو دو آرا ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوزر پاکستان اور پاکستان کی معیشت ہے، اور ہر آنے والے دن کے اندر پاکستان کے لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اہل سیاست اور پاکستان کی حکومت کو جس ذمہ داری اور جس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ آپ کا آج کا کویسچن ہے کہ جی ایک طرف اسلام آباد لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ میں واپسی کی۔ آپ نے تو بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ وہ جو کورٹ کے اندر 10 اراکین گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ 11 لوگ جو تھے، اور انہوں نے جا کے وہ قواعد و ضوابط کی دفعہ 64 کو بنیاد بنایا کہ جی وہ نہ تو اسپیکر صاحب نے ہمیں بلا کے پوچھا، نہ ہمارے دستخط۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، آپ اس ملک کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو حکومت کو کوسنا تو سب سے آسان کام ہے، اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ جب سے یہ انہوں نے ریزائن دیا ہے بمیں عمران خان صاحب کے، کسی ایک نے بھی جا کے کہا ہے کہ میری تنخواہ اور مراد بند کر دیں۔ کروڑ ہر روپے کی مراد لی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ کا کام نہیں کیا جا رہا، اور کوئی ایک ممبر صاحبہ جن کا نام وہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ریزائن دے چکی ہیں، وہ کہ جی میرا خالی کروایا جا رہا ہے لاجز، میں نے خالی نہیں۔ 123 میں سے کسی ایک رکن نے بھی لاجز خالی نہیں کیے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات میں آج کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ میں نے رات ایک ٹویٹ دیکھی ہے، وہ ہے خواجہ سعد رفیق۔ خواجہ سعد رفیق ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اور ہم نے ان کا سارا سیاسی سفر دیکھا ہے۔ صوبتوں میں قید و بند کی صوبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، مقدمے، لیکن اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ 11 ماہ انتظار نہیں کر سکتے انتخابات کے لیے، تو پھر 11 ماہ انتظار نہ کرنے والوں کو 11 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اس صورتحال کے اندر، چونکہ دیکھیں یہ ایک وفاقی وزیر ہیں جو کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، میٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کچھ دنوں پہلے پروفیسر صاحب نے بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی کہ آپ جس کشتی پہ سوار ہیں، آپ اس کشتی کو ڈبونے کی فکر میں ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہ حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کا چیف ایگزیکٹو، پاکستان کے مفادات کے تحفظ کا، وہ الفاظ ہے ذرا لائیں ذہن میں کہ میں پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھوں گا۔ انہوں نے اپنی آڈیوز کی ڈینائل نہیں دیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا سائفر پہ جو آئی تھی، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو سائفر کو تسلیم کر لیا، لیکن آج کی آڈیو کو وہ جعلی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بات یہ کہ جو بات انہوں نے کہی ہے، آپ وہ بات دیکھیں نا کہ جی کیا وہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہہ رہے ہیں، اس کو برانڈ بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کہیں مبینہ ویڈیو یا کوئی بھی ہے، میں کہتا ہوں چلو انہوں نے نہیں کہی، لیکن جو شخص بھی، یہ بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا جنرل حمید گل کو، وہ آج سے 14 سال پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اس کا پہلا ٹارگٹ پاکستان کی فوج ہوگی۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ فوج کمزور نہیں ہوگی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آج یہ سارا کچھ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ بات کوئی میں آڈیو جعلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ٹیکسلا کے جلسہ میں خود سن رہا تھا اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کو کس بات پہ اکسا رہے ہیں؟ آج میاں والی میں بھی جلسہ کیا۔ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اس پروگرام میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو کس طرح برسر اقتدار لایا گیا۔ 2018 کی بات کرنا گناہ نہیں ہے، آپ سیاسی تاریخ کی بات کرتے ہیں، یہاں 30 سال کا اقتدار جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو 3 سال کی بات نہ ہم کریں، اور 3 سال اس شخص کی بات نہ کریں جس نے پاکستان کے عوام کو امید دلائی تھی کہ اس کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلی آئے گی، پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان کے اندر انتظامی اصلاحات ہوں گی، پاکستان کے اندر گورننس کا خواب
بھائی تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے کسی جلسے میں یہ بات سنی ہو کہ میں نے 3.5 سال کے اندر پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے، پاکستان کی نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہے، میں نے انتظامی سطح پہ یہ اصلاحات کی ہیں، میں نے پاکستان کو اتنا توانا کیا ہے، میں نے پاکستان کی عسکری قوت میں یہ اضافہ کیا ہے؟ آپ نے 3.5 سال پاکستان کے اندر فرض کریٹ کیا ہے، یہاں لوگوں کو چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے. اور اب یہ باتیں دیکھیں، میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے سکینڈلز تو ان کا اعلان اس پہ پریس کانفرنس تو خود عمران خان صاحب کرتے تھے کہ یہ چینی سکینڈل ہے یا یہ اٹا سکینڈل ہے. یہ معاملات وہ جو گرفتاری ہیں، دیکھیں میں حامد زمان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں. حامد زمان صاحب ایک شریف آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہیں. جی اب ایف آئی اے نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. آپ کو یاد ہے میں پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ جو کمپنیز ہیں، یہ جو فورن فنڈڈ کیس ہے، بھائی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. انڈیویجولز جب فنڈ دیتا ہے کسی پارٹی کو تو اس کی ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. لیکن جب کمپنیز فنڈ دیتی ہیں، دیکھیں جس پیسے میں آپ کوئی بندہ آپ کی فیور کر رہا ہو نا، اس کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں. وہ کمپنیز کیوں فنڈ دے رہی تھی ان کو، کیا اس کے مقاصد ہے؟ دیکھیں بات یہ ساری صورتحال جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ بوجھے دل کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پاکستان درست سمت میں نہیں جا رہا، اور اگر حکومت غلط ہے تو اپوزیشن کتنی درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح سے سفر آئے، پاکستان کے اندر انتشار خلفشار پیدا ہو رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی غیر سیاسی تبدیلی ہوئی تو ذمہ دار یہ ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو آنے والے. ٹھیک ہے، سیاسی قوتیں ذمہ دار ہوں گی اگر کچھ بھی ہوتا ہے.